کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کیا کہ آپ نہ ہوتے تو اسلام نہ آتا، آپ کے صدقے سے اسلام آیا، ہم نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح گناہگاروں پر برستی ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو عطا کرتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب بھی کسی سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ تیری بارگاہ میں آ جائے اور یہاں آ کر معافی مانگے، اور جب تیری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگے اے محبوب پھر تو بھی ان کی سفارش فرما دے۔ وہ رب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اے محبوب جب میرا بندہ دنیا بھر کے قصور کر کے، خطائیں کر کے، غلطیاں کر کے تیری بارگاہ میں آ جائے اور آ کر مجھ سے معافی مانگے تو محبوب تو بھی اپنا دامن کرم واہ کر دے، اور پھر میرے بندے کی بخشش کی دعا کر، اور جب تیرے دستے نبوت میری ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھیں گے تو یا محبوب میں تیرے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاؤں گا، جس کی بخشش کی تو دعا کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو سہارا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے، اور جو بھی مانگتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں عطا کر دیا جاتا۔ یہ پنکھا اس طرف کروا رہا، یہ والا پنکھا یہاں رکھ لو۔ صحابہ کرام جو بھی آ کر مانگتے انہیں مل جاتا، لیکن حضور کے وصال کے بعد بھی قیامت تک یہ فیض اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آئیے پہلے اس حوالے سے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 3 دن کے بعد ایک عربی دیہاتی، دور دیہات کا رہنے والا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے مزار پر انوار پر آ کر گر پڑا اور رونے لگا، اپنے خاک پر اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور رو رو کر عرض کرنے لگا فرط غم سے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمین کے نچلے حصے میں دفن ہے کہ جن کے جسم کا ہر حصہ روئے زمین پر اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس سے بہتر ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں دور دیہات سے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے اپنے رب سے سیکھا ہمیں بتایا، یا رسول اللہ اس میں قرآن کی یہ آیت بھی ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یا رسول اللہ میں اس آیت کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، گناہگار ہوں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائے، لیکن یا رسول اللہ مدینے میں آ کر پتہ چلا کہ آپ تو وصال کر گئے ہیں، آپ تو وفات فرما گئے ہیں، اب ہم کہاں جائیں گے اور کون ہماری سفارش کرے گا؟ یہ کہہ کر وہ عرابی دیہاتی چلنے لگا تو راوی لکھتے ہیں کہ فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی کہ آنے والے تیرا آنا قبول ہو گیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک تو یہ روایت اس طرح ہے، دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ عرابی آیا اور مدینہ المنورہ میں آ کر اسے پتا چلا کہ حضور وصال فرما گئے ہیں، اس نے پوچھا کہ حضور کی قبر انور کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں جگہ، حضور کی قبر انور پر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں، آپ کی ظاہری حیات میں قرآن کی اس آیت کو سہارا بنا کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگتے تھے، آپ ہماری سفارش فرما دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ تو وصال کر گئے ہیں، اب ہمیں امان کہاں ملے گی؟ کون ہمارے گناہوں کو بخشوائے گا؟ کس کے ذریعے سے رب ہمیں معاف کرے گا؟ اب ہم کہاں جائیں گے؟ یہ کہہ کر وہ عرابی وہاں سے چل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے کہ میں مسجد نبوی میں تھا، حضور کی قبر انور کے قریب تھا، اچانک مجھ پر غنودگی آ گئی، فغال بطنی عینی میری آنکھیں بند ہو گئی، گویا میری آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، فقال فی المنام یا علی الحق العرابی فبشرہ بان اللہ تعالی قد غفر لہ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حضور کی قبر انور کے قریب تھا،
اس عرابی نے دیہاتی نے آ کر حضور کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کیا اور پیش کر کے چل دیا، لیکن جب گیا تو اچانک مجھ پر غنودگی آ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا اور فرمایا علی اٹھو اور الحق العرابی، جاؤ اس عرابی کو پکڑ لو، فبشرہ، اور اسے خوشخبری سناؤ کہ عرابی تیرا آنا میری بارگاہ میں قبول ہوا ہے، میں نے تیری سفارش کر دی، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی قبر انور پر حاضر ہو کر جو مانگتے انہیں مل جاتا، لیکن یہ تو ان لوگوں کا معمول تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اس زمانے میں ایک گروہ تھا اور اس کی باقیات آج بھی ہے، اس گروہ کے افراد آج بھی ملتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر طلب مغفرت کو شرک کہا کرتے، بدعت کہا کرتے۔ بیائنی اسی طرح آج کے دور میں بھی کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگنے کو شرک کہتے ہیں، حضور کا وسیلہ پیش کرنے کو شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اے لوگوں تم آ جاؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تاکہ رسول اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، تاکہ تمہارے گناہوں کی معافی کی سفارش کر دے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو گھماتے ہیں اور گھما کر پیچھے ہٹتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تو انہیں دیکھے گا کہ وہ پیچھے رک جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، کیوں؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر کرتے ہیں، متکبر ہیں۔ قرآن کی آیت کا انداز دیکھیں کہ رب ذوالجلال نے جو کیفیات انہوں نے اختیار کی، رب نے قرآن پاک میں اسی کیفیت کو بیان کر دیا کہ قرآن میں رب نے کہا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں تاکہ رسول اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو گھماتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی آپ کو بات کہے اور آپ کے نزدیک اس کی بات کی کوئی اہمیت نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سر گھما دیتے ہیں۔ یا کوئی بڑا متکبر آدمی ہو، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہو اور کوئی اس سے کہے کہ آپ کو فلاں آدمی کے پاس چلا جا، تیرا کام ہو جائے گا، تو وہ سر گھمائے گا، انہوں نے کہا یہ میرا کیا کام کرے گا؟ یہ ایک انداز ہوتا ہے تکبر کا، غرور کا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس کے انداز کو بیان کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ ہجرت فرما کر تشریف لائے، اسلام کی تبلیغ ہونا شروع ہوئی، روز افزوں صحابہ کرام میں اضافہ ہونے لگا، تو صحابہ کرام میں سے بعض لوگ منافقین بن گئے، منافق پیدا ہو گئے، منافقین کا گروہ اسلام میں داخل ہوا۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر میں آپ جو تعریف کرتے ہیں وہ یہ کہ منافق اسے کہا جاتا ہے کہ جو زبانی تو کلمہ پڑھتا ہو، دینی طور پر مسلمان نہ ہو، لیکن قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں اگر منافق کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں تو وہ تعریف کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اس آیات کا شان نزول سمجھ لیں کہ منافقین کا گروہ پیدا ہوا، ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، وہ صحابہ کرام کو بہت تنگ کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت پہنچاتا، صحابہ کرام پر طعنہ و تشنیع کرتا، گستاخی بے ادبی کرتا۔ اس کے قبیلے والوں نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام میں تو روز افزوں ترقی ہو رہی ہے اور جو بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا، قبیلے والوں نے مل جل کر عبداللہ بن ابی کو کہا کہ تم بھی حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ،
تو نے حضور کے صحابہ کو بہت تنگ کیا ہے، حضور کو بہت تنگ کیا ہے، ایسا کر حضور کی بارگاہ میں چلا جا کر معافی مانگ لے۔ اگر حضور نے تیری مغفرت کی دعا کر دی تو تیری شقاوت سعادت میں بدل جائے گی، تیری خطائیں معاف ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تیری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ عبداللہ بن ابی نے جب یہ سنا تو سن کر سر ہلایا اور بات کو اہمیت نہ دی اور کہنے لگا کہ امرتمونی ان آمن فقد آمنت وان اوتی زکاة مال فقد آتیت فما بقی الا ان اسجد